اب اس کے بعد میں عظمت قرآن کے ہی موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد حسنین ابن عبد الجبار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت قرآن کے موضوع پر تقریر پیش کریں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. وقال أحمد بن حنبل رأيت رب العزة عز وجل في النوم فقلت يا ربي ابھی فہم قال فہما او کان بلا فہم. میرے واجب الاحترام ذمہ دار اساتذہ اور حضرات علماء کرام، جامعۃ الہدیٰ جہاد کی تعاون میں علاقہ سے تشریف لائے دینی، سیاسی، سماجی رہبران قوم و ملت، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور بدلے میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق بتاتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ 1450 سال سے علماء، مفتیان اور مفسرین اعظام قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بھی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں خواب میں اللہ کی زیارت کی. اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہمن، سمجھ کر پڑھے جب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پسند. جواب ملا فہمن او کان بلا فہمن. اے احمد جو کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے جب بھی مجھے پسند، جو کوئی بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند. شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا